انسان کی اپنی زندگی پر منحصر ہے، اپنے افعال و اعمال و رفتار و گفتار پر منحصر ہے کہ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد غیر کے ذریعے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ جس بزرگ کی یاد میں جلسہ ہو رہا ہے، آج اتنے معزز افراد کا اس کی یاد میں غمزدہ چہروں کے ساتھ اس حال میں اکٹھا ہو جانا اور اس کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جامع کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ان کے قول شریک ہیں، اللہ ہم سب کو صبر دے اور شاہد مدوری صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں مقام دے۔ ایسی میری مدولی صاحب مدولی کے بیسیکلی رہنے والے تھے، وہ JNU میں پروفیسر تھے اور ان کا سب سے بڑا کام ہے وہ اردو تنقید یا جو کہتے ہیں اس کے بارے میں ان کی کئی کتابیں ہیں جو دنیا بھر کی یونیورسٹی میں سلیبس میں شامل ہیں۔ یہ ان کا اچیومنٹ تھا جی، اور یہ بہت ملنسار اور اردو کی جو مٹھاس ہے، اردو کی شیرینی ہے، وہ ان کے سبھاؤ کا حصہ تھی، ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ جی، ان کی موت اردو ادب کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے؟ ان کی موت اردو ادب کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، اردو تنقید کے لیے خسارہ ہے، اور یہ ہے کہ ہم بارہ بنکی والوں کے لیے، کیونکہ ان کا بارہ بنکی سے سمبند تھا، تو ہم لوگوں کے لیے بھی گھاٹے کی خسارے نقصان کی بات ہے۔ جی، انہیں کس طریقے سے یاد کیا جائے گا؟ اب ان کو یاد کرنے کے لیے ایک تو آج یہ بہت اٹینڈنٹ کا پروگرام ہمارے عمیر صاحب نے رکھا، ان کو شردھانجلی اس میں دی گئی، خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اب آگے یہ ہے کہ ان کا جو کام ہے، ان کی جو شاعری ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے لیے اور آگے پروگرام ہو اور ان کو اور آگے جنریشن تک پہنچایا جائے، یہی ان کی یاد ہے۔ آپ کا کیا نام ہے، کیا تعلق ہے؟ ہاں، ہم اختر جمال عثمانی ریٹائرڈ بینک آفیسر ہیں، یہی 12 ادبی خدمات تو ان کی اتنی زبردست ہیں، اس کے بارے میں میں تو اتنا بڑا طالب علم اردو کا نہیں ہوں میں اس کو روشنی ڈال سکوں، لیکن بس جتنا میں جانتا ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ مجاز صاحب کا ان کا بہت ساتھ رہا، مجاز صاحب کی صحبت ان کی بہت زبردست صحبت تھی، اور شروعاتی ان کی جو بھی تعلیم ہوئی وہ وہاں پہ ہوئی رودولی میں، اور اس کے بعد یہ PhD انہوں نے کیا یہاں پہ لکھنؤ یونیورسٹی سے، اور مجاز صاحب ہی ان کا ٹاپک تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو نوکری کا سلسلہ شروع کیا دہلی سے، وہ دہلی یونیورسٹی کے دیانند کالج تھا، وہاں پہ ایز اے لیکچرار، ایز اے ٹیچر وہاں پہ انہوں نے شروعات کی۔ اس کے بعد ان کا اپوائنٹمنٹ جواہر لال یونیورسٹی میں ہو گیا ایز اے پروفیسر۔ پھر تاعمر جب تک انہوں نے خدمات کی، تعلیم کی، ریٹائر نہیں ہوئے تو وہیں پر وہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کی شاعری زبردست تھی، اردو کے بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے نقاد تھے، اور ہر طرح کی اتنی خوبصورت جیسے بولتے تھے جیسے پھول جھڑتے ہیں۔ ان کی یہ شخصیت کے بارے میں تو میں ان سے کئی بار ملا ہوں، میری ملاقات لمبی رہی، ان سے گفتگو بھی ہوئی، میں نے ان کا وہ اسکول بھی دیکھا ہے جو انہوں نے بنایا ہے ان غریب بچوں کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے تھے، جھوپڑ پٹی میں رہتے تھے، اور ان کی یونیفارم اور ڈریس سے لے کے کتابوں تک سب انتظام وہی کرتے تھے، اور باقاعدہ وہاں دوپہر میں ان کے لیے وہاں پہ چائے ناشتے اور لنچ کا بھی انتظام وہ کرتے تھے۔ یا میں خود ان کے انٹر کالج میں دیکھ کے آیا ہوں، جو کھدرے کے آگے جو نئے بستی بسی ہے وہاں، اور انہوں نے وہاں سے نکال کے بچوں کو پڑھایا، زبردستی پڑھایا، اور بچوں نے کافی ترقی کی۔ ان کو آگے کیسے یاد رکھیں؟ یہ آج تو شروعات ہے کہ ان کی جو، کیونکہ ہمارا جو تعلق ان کا ساتھ تھا، ہم اپنے کو روک نہیں پائے کہ ان کا کل انتقال ہوا، تو آج میں ان کے لیے یہاں پہ 12 میں یہ جلسہ ہوا، ان کا تعزیتی جلسہ۔ آگے انشاءاللہ جیسے ابھی ہم نے وعدہ کیا ہے، ان کی شخصیت کے سلسلے میں پروگرام انشاءاللہ ہر سال ہوگا، ضرور بالکل ہوگا، اور ان کے شان شاہ ہوگا۔ جو بھی انہوں نے کیا ہے اردو ادب کے لیے اس کو ہم لوگ بھول نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے 3 پروگراموں میں یہاں پہ آئے ہیں خمار صاحب کے، ہمارے انسٹیٹیوشن کے 2 پروگرام میں، خمار رویل اکیڈمی کے پروگرام میں۔ میں ان کے لیے ضرور اپنے طور پر اپنی سول سوسائٹی کے ذریعے یا خمار رویل اکیڈمی کے ذریعے میں ان کو یاد کرتا رہوں گا، اور جو پروگرام آگے ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ ادبی خدمات شارف مدولوی صاحب کی ادبی خدمات نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی، لکھی، پڑھی جاتی ہے، وہاں وہاں ان کا نام بڑے ہی ادب اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اردو ادب کی خدمت میں، اردو ادب کی آبیاری میں گزاری۔ وہ جس
जगह से उनका ताल्लुक़ था, जिस जगह वो पैदा हुए, यानी बाराबंकी ज़िले का उस वक्त का बहुत ही मखदूम थे कस्बा रुदौली। तो ये कहा जाए तो गलत न होगा कि इल्म और अदब और उनकी अदबी जो खुसूसियात थीं वो सब उनको घुट्टी में प्रोफेसर शारिफ रुदौली साहब को मिली हुई थी। उनको घुट्टी में वो खुसूसियात पास आई थी और उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो दर्स व तदरीस का काम किया, लोगों को पढ़ाने का काम किया, अपने स्टूडेंट को पढ़ाने का काम किया, उसके साथ साथ उसके रिटायरमेंट के बाद यानी 2000 में वो रिटायर हुए और 2000 में रिटायर होने के बाद से लेकर के 2023 तक 23 बरस से ज़्यादा खाली उन्होंने उर्दू की खिदमत बेलौस खिदमत की। और बेलौस भी खिदमत नहीं, आज के जिस तरह से अदब बहुत से लोग, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता, जिस तरह से अदब लोग तिजारत का ज़रिया बनाए हुए हैं, बल्कि अदब की खिदमत नहीं कर रहे हैं, अदब की तिजारत कर रहे हैं। प्रोफेसर शारिफ रुदौली साहब का ये कारनामा है कि उन्होंने अपना पैसा लगा करके, अपने रुपया लगा करके और अदब की जिस तरह खिदमत की है, वो जब तक कि मैं समझता हूँ इस दुनिया में उर्दू कायम है, उर्दू का नाम लेने वाले मौजूद हैं, प्रोफेसर शारिफ रुदौली की खिदमत को हमेशा याद किया जाता रहेगा। यही सबसे बड़ी खिदमत है। आज पूरी उर्दू दुनिया उनके इंतकाल के बाद एक तरीके से वीरान रह रही है। किसी शायर ने बहुत उम्दा शेर कहा है कि हमारे बाद नगमों की सदाएं डूब जाएं, बहुत ढूंढेगा हमको बाग बाजब ज़माने में निज़ामे आरज़ू मंदी हम ही तक है, बदल जाएगा दस्तूर जहाँ जब हम नहीं। ये है प्रोफेसर शारिफ रुदौली साहब की बात जो